أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ حدید سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں گھبراہٹ تو نہیں نہ تاری چہرے کھلے کھلے رکھو پتہ چلے کہ میرے سامنے خریدار ہیں تماشائی نہیں ہیں جناب سیدہ پر ہر سال بیان آپ نے مجھ سے سنے ہیں اور آج کی مجلس میں میں ایک خصوصی پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو دنیا شیعت کے ہر بچے کی سماعت تک پہنچنا واجب ہی نہیں اوجب ہے ہاں قرآن سے دو جماعتیں دکھانی ہیں آپ کو دو گروہ دو پارٹیاں دونوں مومن ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک گروہ مومن ہے ایک کافر ہے یا منافق ہے نا دونوں مومن دونوں صاحب ایمان دونوں پر اللہ کے انعامات ہیں ایک کا ذکر سورہ تحریم میں ہے اور دوسرے کا ذکر سورہ حدید میں ہے میں دونوں آیتیں اپنے سامعین کو سناتا ہوں ایک ایک بات لکھتے رہیے لوح دل پر ایک ایک نشانی رٹ لینی ہے اور پھر آپ نے فیصلہ دینا ہے مجھے کہ دونوں میں زیادہ مقدر کا سکندر کون ہے پہلا گروہ سورہ تحریم والا اتنا سا بھی شک گزرے نا طبیعت میں قرآن ممبر پہ لے آنا کھلی اجازت ہے ارشاد ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر فرمایا قیامت کے دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو نبی کے ساتھ ایمان لائے جو پہنچ گئے انہیں میں وہاں کہتا ہوں اور جو آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا ایک ایک بندے کو اس کاروان میں نے ہم سفر رکھنا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا بہی کہ جو نبی پر ایمان لائے نا آمنوا معہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے معلوم ہوا ایمان کسی اور پہ لایا جا رہا ہے امت بھی لائی نبی بھی لایا پچھلے محلے والوں بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو ہاں داد وہی دے گا جس کو عادت ہے دینے کی داد دینے والوں کو میں روکوں بھی تو انہوں نے دینی ہے اور جنہیں نہیں عادت ان کی منت کروں تو نہیں بولنا لیکن سر ہلاتے رہنا ہاتھ اٹھاتے رہنا پتہ چلے کہ اس کاروان بلا میں سارے میرے شریک سفر ہو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نہ نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے جب وہ قیامت میں آئیں گے ہوگا کیا نورہم یسعى بین ایدیہم ان ایمان والوں کا نور دوڑے گا ان کے آگے آگے وَبِعَيْمَانِهِمْ
ان کے داہنی طرف. میں روایت کا سہارا تو لیا ہی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت ہے. مومن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے نورہم یسع، ان کا نور دوڑے گا آگے آگے. مولوی محمد کو نور نہیں مانتا، اللہ مومن کو نور کہہ رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ اور وہ نور چھپا ہوا نہیں، سامنے دوڑ رہا ہے. وَبِأَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہے. یقولون، اس وقت وہ مومن کہیں گے کیا؟ ربنا اتمم لنا نورنا، پالنے والے ہمارا نور کامل کر دے. اللہ اکبر. واغفر لنا، ہمارے گناہ معاف کر دے. علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. اور غضنفر کا خطاب جاہلوں سے نہیں، علی والوں سے ہے. میں کہہ گیا اور تو رہ گیا. کہہ رہے ہیں واغفر لنا، ہمارے گناہ معاف کر دے. اس کا مطلب ہے گناہگار ہیں. گناہگار ہونے کے باوجود اللہ مومن بھی کہہ رہا ہے، نوری بھی کہہ رہا. نور کامل کر، گناہ معاف کر دے. انکا علی کل شیء قدیر، کیونکہ تو ہر شے پر قادر ہی نہیں بلکہ قدیر ہے. یہ پہلی جماعت ہے، مومن ہے، نور رکھتے ہیں، نور دوڑ رہا ہے. اور جو کچھ انہوں نے بارگاہ عزتی میں عرض کیا وہ بھی میرے محترم سامعین نے سن لیا. اب آؤ دوسرا گروہ دکھاؤں. آمادگی ہے؟ سورہ حدید. یہاں نبی کو اللہ، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو دعوت نظر دے رہا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وذلک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم. میں جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا نا. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے حبیب تو دیکھے گا قیامت کے دن مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد، مومن عورت. تو دیکھے گا کیا؟ یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور. بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، وبایمانہم، ان کی دائیں طرف. ابھی وہ آ رہے ہوں گے کہ میری طرف سے انہیں آواز دی جائے گی بشراکم الیوم جنات، اوے آنے والو تمہیں جنت کی مبارک ہو. اب مجھے پتہ نہیں یار میرے سامنے کون کیا ہے، میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں، سارے ماننے والے ہیں یا سوچ کے بیمار بھی جمع ہو گئے ہیں. غور نہیں کیا تم نے؟ ابھی ہے راستے میں، ابھی حساب ہوا نہیں، کتاب کھلی نہیں، میزان لگا نہیں، عمل تلے نہیں. اور اللہ پہلے کہہ رہا ہے مبارک ہو تمہیں جنت کی. اللہ اکبر. تجری من تحتها الانہار، اس جنت کی مبارک جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں نکال کوئی نہیں سکتا. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو عظیم کامیابی ہے، یہی تو فوز عظیم ہے. ہاں غور سے سنتے رہنا، چونکہ پھر ابھی میں نے تم سے پوچھنا ہے دونوں پارٹیوں کا فرق.
اور آگے اللہ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، فرمایا اسی دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، کس سے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ اور یہ میں ابھی بتاؤں گا اگر تمہاری قوت خرید ہوئی کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں کوئی دور سے نہیں آئیں، یہ بھی تم مومنین کے اندر ہیں۔ پلے پڑھیے نا بات، ہاں ابھی خود آیت بول کے حضور فیصلہ کر دے گی کہ تم میں سے ہیں۔ آج کل مولوی جو منافق کی تعریف کرتا ہے وہ صحیح نہیں۔ عہد رسالت میں کون منافق تھا نبی کے زمانے میں؟ وہی نا جو کلمہ رسول کا پڑھے، نماز رسول کے طریقے پہ پڑھے، روزہ رسول کے طریقے پہ رکھے، حج رسول کے مذہب پہ کرے، شک رسول پہ دل میں رکھے، وہی منافق ہوتا تھا۔ تو پھر آج بھی تو وہی منافق ہوگا جو پیدا شیعوں کے گھر میں ہو، پلے شیعوں کے گھر میں، نماز علی کے مذہب پہ پڑھے، روزہ علی کے مذہب پہ رکھے، شک علی کے فضائل پہ کرے، وہی تو منافق ہے۔ میری زندگی میں 16 سال کا تھا، مولا نے منبر عطا کیا، سفید ہو گئی۔ آج تک جب بھی میری کبھی سامعین سے لڑائی ہوئی ہے، نہ توجہ پہ ہوئی ہے، نہ داد پہ ہوئی ہے، نعرے پہ ہوئی ہے۔ نہیں، منبر حسینی ہے، ایک ہاتھ اس کے غلاف پہ ہے، ایک ہاتھ عباس کے علم میں ہے۔ عالمانہ حیثیت سے میں لکھ کر دیتا ہوں، اس بندے کو زندگی میں کبھی یا علی کہنے کی ضرورت نہیں، نہ کہے۔ کس کو؟ جو اللہ سے نجات کی سند لے کے جیب میں رکھتا ہے۔ سر سے تو نہیں گزر گئی میری بات؟ جس نے اللہ سے سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے، بھائی میرے سارے پاپڑ بیلے تو نجات کے لیے جاتے ہیں نا۔ جب نجات کی سند ہے تو یا علی کہنے کی محتاجی کیا ہے؟ اور اگر کسی کی جیب میں ہے ذرا وہ سند میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہے پچھلے محلے والوں تم میں سے کسی کے پاس؟ ادھر والوں تم کیا بیچتے ہو؟ تیرے ابا آدم کے لیے اللہ جنت کا در اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک یا علی نہیں کہہ لے گا۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ تو آئندہ جب کبھی نعرہ لگایا کرو اپنی نجات کی ضمانت سمجھ کے، ہاں، کیونکہ میرے لیے تو جو کام کر رہے ہو تو فٹ کر رہے ہو، داد مجھے مل رہی ہے، نعرہ تو میرے نام کا نہیں۔ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ ابھی راستے میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے بشراکم، مبارک ہو تمہیں، اللہ جناتن تجری من تحت الانہار، اس جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنا ہے تم نے، وذالک هو الفوز العظیم، یہی فوز عظیم ہے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور اسی دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی للذین آمنوا انظرونا، جاگنا آخری بندے تک، ایمان والوں سے کہیں گے کیا؟ انظرونا، ذرا رکنا، نقتبس من نورکم، بڑا اندھیرا ہے، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔
غضنفر کا بیان ہوتا اس شخص کے لیے ہے جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے اس گھر کو بے سوچ ماننا۔ سوچنے والوں سے آج تک میں نے کبھی گفتگو ہی نہیں کی۔ جو مانتے ہو سار اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ مومن سے کہہ رہے ہیں انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، رکو۔ کیوں؟ نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑا فائدہ اٹھا لیں۔ گجرات اور ادھر ادھر والوں، جن لوگوں نے زندگی میں امیر المومنین کو نور نہیں مانا، آج مومن سے نور کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت، العظمت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ایسے ہی ہے نا۔ اگر امیر المومنین کو نور مان لیتے تو آج خود بھی نور والے ہوتے، اور مومن سے نور کی بھیک نہ مانگنا پڑتی۔ پھر جب وہ کہیں گے منافق مومنین سے تو پھر مومن رک جائیں گے؟ نہیں، قرآن کے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا دنیا میں واپس جاؤ، پہلے نور تلاش کرو پھر آؤ۔ العظمت، العظمت للہ۔ پس پلٹیں گے؟ قرآن ہے، میں نے تو آپ کو کھلی چھٹی دی ہے کہ ممبر پہ لا سکتے ہو۔ ہاں میدان میں یہ جھوٹا کرے کوئی مجھے، یہ ہو کے جائے، یا پلٹیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، مومن اور منافق کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس کا ایک باب بھی ہے۔ اللہ کی قسم جو پہنچ گئے ہیں میں صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے انہیں واہ کہتا ہوں۔ جو نہیں پہنچے آؤ میں دکھاؤں۔ بسور لہو باب، ایسی دیوار جس کا باب ہے، باطنہ فیہ الرحمت، اس باب کے باطن میں رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور ظاہر میں عذاب ہے۔ آیت اتری، کسی نے تیرے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت اللہ معمار بلائے گا، مستری بلائے گا، دیواریں چنوائے گا؟ اللہ دیوار کھڑی کرے گا مومن اور منافق کے درمیان؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا نہیں نہیں، یہ کوئی تعمیر کی جانے والی دیوار نہیں، انا واللہ ذالک السور، اللہ کی قسم مومن اور منافق کے درمیان حائل ہونے والی دیوار میں محمد ہوں۔ اللہ اللہ، بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ کسی نے بادشاہ سوال کر دیا کہ سرکار اللہ تو کہتا ہے لہو باب، اس دیوار کا باب ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا بھول گئے ہو، انا مدینۃ العلم والی بابا۔ اللہ اللہ، العظمت للہ۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ اچھا میں نے کہا تھا نا بچے کہ یہ منافق بھی تم میں ہیں، اور اب وہ ثبوت کا موقع آ گیا۔ ینادونہم، وہ دیوار کے پیچھے منافق ندا دیں گے مومنین کو، پکاریں گے کیا؟ الم نکن معکم، اور ہم تم میں سے نہیں تھے؟ اب میں آ کر تمہارے ذہنوں میں تو نہیں بیٹھ سکتا، میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول خود کرو گے۔ الم نکن معکم، کیا ہم تم میں سے نہیں تھے؟ دنیا میں ہم ایک نہیں تھے؟ قالوا بلا، مومن کہیں گے ہاں ہاں دنیا میں ایسے ہی تھا۔ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈالا۔ وتربصتم، تم ہمارے لیے نحوستوں کا انتظار کرتے رہے۔ وارتبتم، ہم مانتے رہے تم شک کرتے رہے۔ اللہ ادھر والا پچھلا محلہ مجھے ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے۔ اب تو تصویر سامنے نہیں آ گئی۔ وارتبتم، تم نے شک کیا۔
ہاں ہم مانتے رہے. دونوں پارٹیاں سن لی آپ نے, دونوں مومن ہیں نا, کچھ فرق نظر آیا؟ پہلی اور دوسری پارٹی کے درمیان بادشاہ 5 فرق ہیں بنیادی. پانچ فرق کیا ہیں؟ پہلے بھی ایمان والے, لیکن وہاں صرف مردوں کا ذکر ہے. دوسری پارٹی میں مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے. میں تمہاری تھکن نہیں اتار سکوں گا, جملے بھیجوں گا وصول خود کرو گے. پہلے صرف والذین آمنوا, یہاں یوم تری المؤمنین والمؤمنات, مومن عورتیں بھی شامل ہیں. ایک فرق. دوسرا فرق, دوسری پارٹی والوں کا نور زیادہ تیز ہے. کیوں؟ پہلی پارٹی کے لیے اللہ نے کہا نورہم یسعا, دوسروں کے لیے کہا یسعا نورہم. لفظ دونوں وہی ہیں, بس الٹ پلٹ ہے. نورہم یسعا, ان کا نور دوڑے گا, اور دوسروں کے لیے کہا یسعا نورہم, دوڑے گا ان کا نور. یہاں دوڑ پہلے, جیسے کچھ جہاز پہلے گزر جاتے ہیں, آواز بعد میں آتی, اتنے تیز ہوتے ہیں. ہاں اسی طرح یہ جو دوسری پارٹی ہے نا گجرات والوں, اس کا نور بڑا تیز ہے. تیسرا فرق, پہلی پارٹی دعا مانگ رہی ہے اتمم لنا نورنا, ہمارا نور کامل کر دے. دوسروں کو دعا نہیں مانگنا پڑے گی, ان کا پہلے ہی کامل ہے. بلے پڑھ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں جو لکھ رہا ہے یہاں, اسے راتوں کو روش فردوس نصیب ہوگا, جنت کی سیر کرے گا. آج رات لمبی میعاد نہیں دے رہا میں, اور جس کے سر سے گزر گئی تو پھر اس کا میں کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ یہ کہیں گے. چوتھا فرق, یہ واغفر لنا, پالنے والے ہمارے گناہ معاف کر دے. معاف ان کے بھی ہو جائیں گے, لیکن کہنے کے بعد. لیکن یہ جو دوسری پارٹی ہے شاہ جی, یہ ایسی خوش نصیب ہے, یہ ابھی راستے میں ہیں, اور اللہ انہیں پکار کے کہہ رہا ہے بشراکم الیوم جنات, مبارک ہو تمہیں جنت کی. العظمت للہ. پانچواں فرق, پہلوں سے منافق نہیں کہیں گے, دوسری جماعت سے کہیں گے ہمیں بھی نور کی بھیک دے دو. یہ 5 فرق سمجھ میں آئے؟ اب بڑا خوش نصیب کون ہے؟ پہلے والے یہ پچھلے والے والے بولو, تمہاری تحقیق کوئی اور ہے؟ ہاں سارے ہم سفر ہو گئے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ پھر عباس کے عالم میں میرا ہاتھ, یہ ضمانت دی ہے میں نے, تاکہ جو مانے دوہرا ثواب پائے, جو شک کی لعنت لے کے اٹھے دوہرا عذاب پائے. عباس کے عالم کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں, میں نے جب تفاسیر اہل بیت میں تحقیق کی, ہیں دونوں مومن, ہیں دونوں ایمان والے, دونوں پر اللہ کے لطف و کرم کی بارش ہے, مگر مقدر میں اتنا فرق کیوں ہے؟ پتہ ہے کیا جواب ملا؟ جو پہلی پارٹی ہے وہ علی والے ہیں, جو دوسری پارٹی ہے وہ حسین کے عزادار ہیں. پلے پڑی ہے, سر سے گزر گئی میری بات. میں نے کہا پہلے علی کے حبدار ہیں, دوسرے حسین کے عزادار ہیں. علی کے حبدار کو کہنا پڑے گا نور کامل کر دے, گناہ معاف کر دے, ہو جائیں گے. حسین کے عزادار کو کہنا ہی نہیں پڑے گا, نام عمل کھلے گا ہی نہیں. اب پتہ نہیں کس کے سر سے گزر رہا ہے, کس کے سہنے دل میں اتر رہا ہے میرا بیان. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ وہ بھی راستے میں ہوں گے, نہ ان کے لیے میزان ہے,
نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے۔ اور نہیں، میں دیکھ رہا ہوں بعض چہروں پہ سوالیہ لگا ہوا ہے۔ وہ کیسا عالم ہے جو چہرے نہ پڑھ سکتا ہو، جسے چہروں کی کتاب پڑھنا نہیں آتی، اسے منبر پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ بعض سوچ رہے ہیں آؤ جی، آج تو توسیع صاحب نے باپ بیٹے کے بھی گروہ الگ کر دیے، علی کی پارٹی الگ بنا دی، حسین کی الگ بنا دی۔ پہلی بات یہ ہے میں کون ہوں بنانے والا؟ قرآن بنا رہا ہے۔ اور دوسرے یہ الگ اس لیے ہے سر اٹھا، ہر عزادار علی والا ہوتا ہے لیکن ہر علی والا عزادار نہیں ہوتا۔ پہلے پڑھ رہی ہے نا میری بات؟ ٹھیک ہے نا؟ ہر عزادار علی والا تو ہوتا ہے لیکن ہر علی والا عزادار نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے الگ جماعتیں بنائیں۔ میں خیر خواہ ہوں تمہارا، تمہیں اس لیے پیغام دینے آیا ہوں، کوشش کر حسین کا عزادار ہو جا۔ ظاہر ہے عزادار رہ کے علی والا تو رہے گا ہی، لیکن اس عزاداری کے سلے میں نہ میزان لگے گا، نہ عمل تلیں گے، نہ سوال جواب ہوگا، نہ کوئی رسوائی۔ بائیں ہاتھ کو دائیں کی خبر نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہاں یہ حسین کے سبب ہے سب۔ قرآن کی حضور آیت ہے اور دو جگہ ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں۔ اب خدا کرے ہر بندہ خریدار ہو میرے سامنے۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں، یہ قانون ہے اللہ کا، ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، کسی کی قبر میں روب سے آتے ہیں، کسی کی قبر میں سر جھکا کے آتے ہیں۔ پچھلے مالے والا پلے پڑھ رہی ہے بات، آتے سب کی قبر پہ ہیں۔ آپ کو علماء سناتے نہیں ہیں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ دنیا سے گئیں، حالانکہ کفن رسول نے اپنی ابا کا دیا، قبر میں لحد میں خود لیٹے اور کہا یار ارفق بے امی، زمین میری ماں کے ساتھ رعایت کرنا، لِأَنَّهَا امی بعد امی، کیونکہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ اب کتنا بڑا اعزاز ہے، ایک حجت کی حقیقی ماں، دوسری حجت کے پالنے والی ماں۔ لیکن جب رسول نے تعویذ قبر بند کیا، جا رہے تھے، جلدی سے واپس پلٹے، پہلے یوں بلا تشبیہ سارے ہلاتے رہے، پھر اچانک بڑی تیزی سے بیٹھے، تعویذ قبر پہ بلا تشبیہ 3 دفعہ رسول نے ہاتھ مارا اور کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے علیون 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 لا جعفر ولا عقیل، تیرا بیٹا تیرا امام ہے، تیرا بیٹا تیرا امام ہے، تیرا بیٹا علی علی علی، نہ جعفر امام ہے نہ عقیل امام ہے، علی امام ہے۔ تھک گئے ہو تو کافی ہے۔ ہاں کیونکہ غضنفر کو جبرن سنانے کی عادت نہیں، میرے تو گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ کچھ نکال۔ یہ واقعہ کیوں سنایا میں نے؟ تاکہ میرے سامعین کو یہ یقین آ جائے کہ جب فرشتوں نے علی کی ماں کی قبر میں آنا نہیں چھوڑا اور علی کی ماں سے بھی علی کی ولایت پوچھی، اب یار پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے، تو گھر جا کے سوچنا ضرور، جس علی کی ولایت کی معافی علی کی ماں کو نہ ہو، بازاری ماؤں کے بچوں کو اس کی معافی کیسے ہو جائے گی؟
اللہ اکبر. چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں اچھا، مقصد یہ تھا ہر قبر میں آتے ہیں، کہیں روب سے کہیں سر جھکا کے احترام سے آتے ضرور ہیں. اللہ جانے حسین کیا ہے. ہاں تیرے مذہب کا پہاڑ سے بڑا نام ہے علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم. ملاقات ہوئی حسین سے، بحر العلوم نے ایک سوال کیا، مولا حل یسأل من احد من یدفن فی جوارکم، مولا جو کربلا میں تیرا رعایا بن کے دفن ہو جائے اس سے سوال جواب قبر میں ہوتا ہے؟ جمال کی جگہ حسین کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا ایو ملک لہو جرعت ان یسأل عنہ، فرمایا کس فرشتے کی جرت ہے میری ریت کی قبر میں آئے. اللہ اللہ. تو یہ سب حسین کی وجہ سے ہے. نہ سوال قبر میں، نہ فشار، نہ محشر میں نام اعمال کھل رہا ہے، نہ سوال جواب ہو رہا ہے. سر اٹھانا. میں رک گیا ہوں تاکہ تھوڑا اپنے جذبات پہ قابو پا لو. ابھی مصائب کی طرف آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، بات کو نتیجے تک پہنچانے دو. میں نے عالم بسم اللہ عالم مانا میں اللہ سے پوچھا، مالک وجہ کیا ہے؟ علی والے پر بھی کرم ہے تیرا، مگر حسینی پہ تو اندھا کرم. ہائے ہائے ہائے، چلے تو نہیں گئے انہیں یارو. ہاں میں بھی سمیٹنے کے قریب آیا اور یہ پچھلا محلہ بائیں ہاتھ والا ابھی تک پورا فٹ نہیں لگ رہا مجھے. ہاں باقی تو سارے ٹھیک نظر آ رہے ہیں. کم از کم چہرے تو ٹھیک رکھ لو نا، چہرے تو اپنے اختیار میں ہوتے ہیں. ہاں یہاں یہ چہرہ تو تفسیر ولاد نظر آنا چاہیے. تو حسینی پہ اتنا اندھا کرم کیوں ہے تیرا؟ ابھی راستے میں ہے، تو کہہ رہا ہے جنت کی مبارک. اور آگے دیکھو نا، نشانی سے حضور نشانی ٹکرا گئی. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کہتے ہیں یہی فوز عظیم ہے. نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہو نا، تو حسین کی زیارت کے بعد یہ جملہ کہتے نہیں ہو، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی کربلا ہوتا تو مجھے بھی فوز عظیم حاصل ہوتا. اللہ نے کہا تو نے دل میں تمنا کی، میں نے اسی جماعت میں تجھے لکھ دیا. اللہ اللہ. ارادے، میں نے ارادے پوچھے ہیں. اچھا مجھے بزرگوار پڑھنا برائے پڑھنا تو ساری زندگی نہ آیا. ہاں غضنفر پڑھتا ہی وہی ہے جس کی طلب ہو. جتنی تیری طلب اتنی ادھر سے رسد. شاہ نجف نے سینے میں بہت کچھ رکھا ہے، اور جسے علی دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے نہ گن کے دیتا ہے. تو لیتا جا. ہاں یہ خزانہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. میں نے اللہ سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ علی حسین کا بھی بابا ہے، رسول کہتے ہیں ابوہما افضلہما، حسن حسین دونوں سے افضل ہے ان کا بابا. علی والے پہ کرم ہے، لیکن حسینی پہ یوں بے اختیار کرم جیسے دریا کے بند توڑ دیے جائیں. علی والوں کے لیے بحر کرم بہ رہا ہے مگر کناروں میں. اللہ اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بات؟
جو کھڑے ہوئے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں دوستو؟ اور حسینیوں کری تو اللہ نے کنارے ہی توڑ دیے. وجہ آواز قدرت غضنفر ذرا غور کر. پہلی جماعت کے بارے میں نے کیا کہا ہے؟ والذین آمنوا معہ، یہ محمد کے ساتھ ولایت پہ ایمان لائے. پہلی جماعت نے کام کیا ہے محمد والا، اور حسینی کام کر رہے ہیں مجھ اللہ والا. اب پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا، لیکن سوال کرنا حق ہے تیرا، لیکن شک کی نجاست لے کے یہاں سے جانا تیرا کوئی حق نہیں. میں نے کیسے کہہ دیا حضور کہ عزادار اللہ والا کام کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنے لفظوں میں کہا، میں تجھے اپنے لفظوں میں اس کی تفسیر بتاؤں. اللہ نے کہا میرا قانون ہے حل جزاء الاحسان ہے، شادباش الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. اللہ کہتا ہے حسین نے میری توحید بچا کر مجھ پہ احسان کیا. اب جس چہرے پہ میں نے شکن دیکھی میں سمجھوں گا میرے سامنے مقصر پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے حسین نے توحید بچا کے مجھ پہ احسان کیا. اب واجب مجھ پہ تھا کہ حسین کی مجلس میں کرتا، حسین کا ماتم میں کرتا، حسین کی عزاداری میں کرتا. بھلے بڑی بات، کیونکہ اس نے میری توحید بچائی. حق یہ تھا اس کا عزادار میں بنتا، مگر میرا بدن نہیں ہے. میرے والا کام یہ کر رہے ہیں، شکریہ نہ کروں تو کیا کروں؟ اللہ اللہ جو سمجھ میں آگئی بات؟ میرے جو کام میں نے کرنا تھا وہ یہ گناہگار کر رہے ہیں، تو میں اب ان کا نام عمل کیوں کھولوں؟ میں ان کے عمل کیوں تولوں؟ میں انہیں کھڑا کیوں رکھوں؟ اللہ کل حسین نے میری توحید بچانے کے لیے قانون نہیں دیکھے. اللہ کہتا ہے کس شریعت میں ہے کہ 72 کو 9 لاکھ سے لڑاؤ؟ حسین نے میرے لیے لڑائے. اللہ ورنہ قانون یہ ہے کہ اگر کافر 200 ہیں مومن 100 ہیں لڑے، کافر 201 بھی ہوں تو نہ لڑیں. اور حسین نے تو 72 لڑا دیے 9 لاکھ سے، اور وہ بھی 6 مہینے کے بچے سے لے کر 97 سال کے بوڑھے تک. اللہ کہتے ہیں کل حسین نے میرے ساتھ حساب نہیں کیا. اللہ اللہ اکبر. میں حسینی کے ساتھ حساب کیوں کروں؟ تھک نہ گئے ہوتے کہ جملہ بولوں؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہیں حسین کیا ہے. ہاں اس کی ایک تصویر میرے پاس ہے، ہاں وہ میں دکھانا چاہتا ہوں ہر اس شخص کو جس کے کعبہ دل میں حسین ہے. میدان حشر ہوگا. اب بس جب میدان حشر کی بات آ گئی تو شاہ جی رہ کیا گیا پیچھے؟ آدم سے لے کر شب محشر تک کی ساری مخلوق جمع. دنیا کے کمپیوٹر بتا نہیں سکتے، جوڑ نہیں سکتے حساب کے کتنے ہوں گے، سب ہوں گے. آواز آئے گی عرش سے، ہاں میرے بندو تم میں سے ہر شخص مختلف سوچتا رہا. اکثریت یہ سوچتی تھی جب قیامت ہوگی
عرش سے پردہ ہٹے گا، کرسی عدل لگے گی، اس پہ اللہ بیٹھے گا اور انصاف کرے گا۔ ہاں میرے بندو، عرش سے پردہ بھی ہٹ رہا ہے، کرسی عدل بھی لگی ہے، لیکن میرا تو بدن نہیں کہ میں عدل کی کرسی پہ بیٹھوں۔ این الولی الحسین ابن علی، کہاں ہے میرا ولی حسین ابن علی؟ اللہ 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 اکبر۔ اس وقت آؤ، کیا آواز آئے گی؟ کہاں ہے میرا ولی حسین ابن علی؟ اس وقت سلطان کربلا کرسی عدل پر آواز قدرت ہے کہ حسین تیرا میرا کھاتا پردے کا ہے، اب پتہ نہیں کون بیمار بیٹھے ہیں میرے سامنے، کون صحت مند ہے۔ تیرا میرا قرض پردے میں ادا ہوگا، لیکن ان کے سامنے میں اتنا کر سکتا ہوں، لے یہ کرسی عدل میری ہے۔ اب اجاز بیٹے میں لفظ تو کہنے لگا ہوں، دعا کرنی ہے کہ کلیجوں پہ دراڑ نہ آ جائے۔ اللہ کہے گا لے عرش بھی میرا، کرسی عدل بھی میری، آج اس پہ تو میں بن کے بیٹھ جا۔ اللہ، اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا رسول اور تیرا مولا صادق دنیا میں ہی پہلے کہہ چکے ہیں، لنا ما اللہ حالات اذ نحن ہوا وہوا نحن، کہتے اللہ کے ساتھ ہمارے کچھ ایسے حالات بھی ہیں جب وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو وَمَا كُلِّ ذَلِكَ نَحْنُ وَهُوَ، اس کے باوجود بھی وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ اب اجاز مولا نے یہ نہیں بتایا کہ کب ہم وہ ہوتے ہیں، جگہ خدا کے لیے، اور کس وقت وہ ہم ہوتا ہے۔ اول تو اس پر بھی مجھے کم از کم ایک اشارہ پڑھنا چاہیے، ہاں اس کی تفسیر پر کہ ہم وہ ہوتے ہیں، وہ ہم، یہ وہ ہو جائیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ بندہ ترقی کر سکتا ہے، وہ یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات ہے؟ دیکھو کوئی بڑا چھوٹے سے کب ملے گا؟ جو عالم نایاب مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس کے ساتھ اپنے علم کو تولا جانا پسند نہیں کروں گا، اور اگر کسی نے تولا قیامت تک اس کی مجلس بھی نہیں پڑھوں گا۔ یہی پہچان ہے تجھے میرے علم کی، مجھ سے چھوٹے عالم سے ملا دیا۔ مالک جو بات میں پسند نہیں کرتا، ظاہر ہے میں کس کے ساتھ مل بیٹھوں گا، یا مجھ سے بڑا عالم ہو یا کم از کم مجھ جیسا تو ہو۔ اللہ میاں تجھ سے بڑا تو ہو کوئی نہیں سکتا، تجھے ان میں اپنے جیسا کیا نظر آ رہا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جیتے رہو، بس سمیٹنے لگا ہوں میں اپنے بیان کو۔ بیٹھ جائے گا حسین وہ بن کے، اور آواز قدرت آئے گی، او حکم معاشیتا، آج حکم کرتا جا جو تیرا دل چاہے۔
اللہ اکبر۔ اور میں نے اباشا کتابوں میں پڑھا ہے اعجاز کہ حسین فیصلے کر رہا ہوگا، اور کبھی کبھی اللہ حسین سے فیصلہ چھڑوا کے ان اللہ یتحدث مع ابی عبداللہ الحسین مرتن بعد اخرى، کبھی کبھی حسین سے اللہ باتیں شروع کر دے گا۔ میں نتیجہ لے لے، سمجھ گئی ہے میری گفتگو، کبھی کبھی حسین سے باتیں شروع کر دے گا۔ اور میری طبیعت میں تجسس بڑا ہے، لڑکپن سے ہے، میں نے تجسس میں کتابوں کے ورق الٹنا شروع کیے۔ یہ تو مجھ سے پوچھنا کتنے لاکھ ورق الٹے، کتنی ہزار جلدیں دیکھیں، کتنے رد جگہ کاٹے، کتنی دعائیں مانگیں، اور پھر یہ راز حل ہوا کہ کیوں باتیں کرے گا۔ سارے حلالی موالی شیعہ سنی دوست جاگنا، بات یہ ملی حسین کرسی عدل پہ ہوگا، ادھر سے 50 لاکھ آئیں گے، یا حسین ادرکنی، حسین کہے گا مالک مجھے پکار رہے ہیں، اللہ کہے گا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، آج مالک ہی تو ہے۔ اللہ ادھر سے 5 کروڑ آ جائیں گے، حسین کرم، مالک میرے کرم کو آواز دے رہے ہیں، حسین بادشاہی ہے تیری، یہ تو تیرا پیار ہے مجھ سے کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، ورنہ میں نے تو آج باغیں تیرے ہاتھ میں دے دی، جو جی چاہے۔ اب کیوں کرے گا اللہ باتیں حسین سے؟ جاگ دل کی کھڑکی کھول، اچانک اللہ دیکھے گا ایک گروہ آ رہا ہے، ان میں کچھ حسین کے نانا کے منکر ہیں، کچھ حسین کے بابا کی ولایت کے منکر ہیں۔ بے دل میں سوچے گا حسین تو ہے خطرناک کریم، اگر انہوں نے آج بھی حسین کو آواز دے دی، بیٹھے چلے گئے ہو، ہاں خطرناک حد تک کریم ہے حسین، اگر انہوں نے آج بھی آواز دے دی، ہو سکتا ہے معاف کر دے، تو پھر میرے حبیب کے منکر بھی جنگل چلے جائیں، علی کے ولایت کے منکر بھی جنگل چلے جائیں، اللہ حسین کو باتوں میں لگا دے گا اور فرشتوں سے کہے گا جلدی جلدی ڈالو انہیں جہنم میں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں اور یہ فرشتوں سے کی ہوئی بات ہے اللہ کی، کہ کام میرا تھا حسین کی عزاداری کرتا، لیکن میرا بدن نہیں، یہ کر رہے ہیں میرے والا کام، بھول تو نہیں گئی نا بات؟ تو پھر میں ان کے گناہ کیوں نہ بخشوں، میں ان کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں؟ فرشتے کہتے ہیں مالک چلو گناہ تو نے بخش دیے، یہ سمجھ میں آ گیا تو غفور ہے، کریم ہے، قد شکر تو لکم، یہ شکریہ کیوں، اور وہ بھی گناہگاروں کا؟ کیا اتنا قرض ہے حسین کا تجھ پر؟ آواز قدرت آتی ہے، ذرا کربلا کی طرف دیکھو، حسین کا اکبر برچھی کے لائق تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین کا عباس اسی لائق تھا کہ شانے کٹوائے، حسین کا قاسم اسی لائق تھا زندہ ہو گھوڑے دوڑ جائیں، اور جملہ ہے جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کے لیے سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے چلو میں ان چیزوں سے نظریں پھیر بھی لوں، ذرا شام کی طرف دیکھو، حسین کی زینب اسی لائق تھی کہ 5 لاکھ تماشائی کے ہجوم، اللہ اکبر۔ ہاں بس کوئی لمبا چوڑا مصحف نہیں پڑھنا میں نے، مقصد یہی تھا تیری آنکھ وضو کر لے اور میں عزیز اعجاز کو ممبر دوں۔ یہ
پھر علم پہ ہاتھ ہے میرا، حالانکہ منبر کی ضمانت بڑی ہے، لیکن یہ علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، خون رونے والا تم میں ہے کہیں، میں جگہ تو نہیں بتا سکتا کہ کہاں، لیکن تحقیق بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، موجود ہے، اسی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ سجاد نے پھپھیوں کو مدینے پہنچایا ضرور ہے، سجاد خود مدینے رہا نہیں۔ اللہ اکبر، پھپھیوں کو مدینے پہنچایا، خود کہاں گیا؟ مدینے سے کئی میل باہر خیمہ لگایا، وہاں بیٹھ کے روتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جو رونے کی نیت لے کے آیا ہے، جملہ ایک کہنا ہے، میں منبر چھوڑ دوں گا، ہر عزادار کے پاس امانت رہے گی یہ جملہ۔ امام سے سوال کسی راوی نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، امام پہ سوال امام نے کیا، تیرے مولا باقر نے۔ بابا بابا، جی باقر بیٹے، بابا میں بھی تو شام میں ساتھ تھا۔ ہاں بیٹا۔ بابا تو کون سا خیریت سے واپس آیا ہے؟ تیری پشت پہ ناخن جتنی جگہ نہیں ہے جہاں شمر کمینے نے کربلا کی تاریخ نہ لکھی ہو۔ اب عزادار کا دل نازک ہے، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، تمہارے مذہب کا حقیر سا وکیل ہوں، چھوٹا سا خادم ہوں مذہب اہل بیت کا، دل پہ زیادہ چوٹ لگے سجاد کے صدقے معاف کر دینا۔ بابا تیری پشت پہ ناخن نہیں رکھا جا سکتا جہاں زخم نہ لگا ہو، پھر بھی جب روتا ہے پھپھی کے زخموں کو روتا۔ میں نے آدھی بات کہہ دی ہے، پھر بھی جب روتا ہے پھپھی کے زخموں کو۔ اجاز پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا میرا امام، پھر سجاد نے کھڑے ہو کے ماتم کیا، کہا باقر بیٹے زخمی میں بھی بڑا ہوں، اب خدا کے لیے میرا اشارہ سمجھ لینا، زخمی میں بھی بڑا ہوں، مگر جب سے شام سے لوٹ کے آئے ہیں میں پیٹھ کے بل سو جاتا ہوں، میں نے تو جو پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا ہوں۔ جانے گا میری پھپھی ایک رات نہیں سوئی، اللہ جانے گجرات والوں علی کی بیٹی کو کہاں کہاں زخم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک منٹ سے پہلے منبر خالی، بی بی ام لقمان نے پوچھا، نہیں جانتے ہو تو جان لو، یہ بی بی ام لقمان تیرے مولا مسلم بن عقیل کی سگی ہمشیرہ ہے، جناب عقیل کی دختر۔ اس ام لقمان نے پوچھا تھا تیری شام والی مخدومہ سے۔ بس آخری فکرہ ہے، میں جانے لگا ہوں اور پھر ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں۔ اس نے کہا بی بی تیرے یہ داغ تو سمجھ میں آ گئے، تیرے گلے کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا، بی بی یہ بتا تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ اب اگر پتھر بھی ہے دل میں تو پگھل وہ بھی جائے گا۔ عالم جلال میں علی کی بیٹی اٹھی، کہا ام لقمان پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے، کیا؟ ان رمیت بالاحجار فبماذا تتقین وجہ کے، ام لقمان اگر تجھے کوئی پتھر مارے چہرہ کیسے بچاؤ گی؟ قالت بالیدین، ام لقمان نے کہا میں ہاتھ رکھ لوں گی۔ زینب نے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کچھ پتھر ادھر سے آ رہے تھے، کوئی پتھر ادھر سے آ رہے تھے، زینب چہرہ کہاں؟